آج ہم یوم تقدیس قرآن پر اکٹھے ہیں اور یہ تقدیس جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہم اس کی حفاظت کریں، ہم اس کے لیے مغربی دنیا سے ایک قانونی سفارتی جنگ لڑیں گے تاکہ یہ جو ہمارے حقوق ہیں، یہ جو ہمارے جذبات ہیں، یہ جو ہماری عقیدت ہے اس کی تقدیس مغرب کرنا ہے۔ لیکن اس کا آغاز تبھی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں اور اپنے عمل سے، اپنی کرت سے وہ قرآن جس کی حرمت کے لیے آپ اکٹھے ہیں وہ جب ہماری زندگیوں میں نظر آئے گا تو آپ دیکھیں گے اس کی برکت سے مغرب خود پیچھے ہٹے گا، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بزدل نہیں ہے، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہو سکتا۔ جس کو اپنے رب پر، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب پر یقین ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کل پارلیمان میں اس کے مشترکہ اجلاس میں جو عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ دنیا کے ہر فورم پر جا کر قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ہم ان کی آواز میں اپنی آواز شامل کرتے ہیں۔ گجرانوالہ اپنی آواز شامل کرتا ہے۔ قرآن کی بے حرمتی نامنظور، قرآن کی بے حرمتی نامنظور، ادارہ تنظیم الاسلام زندہ باد، حضرت ابو البیاض زندہ باد۔ میں محترم اقدام میر رفیق رضوی صاحب کا پھر بہت شکر گزار ہوں۔ انہوں نے پہلے اپنے خطبے میں قرآن پاک کی حرمت کو زندہ کیا، آپ سب کو سمجھایا، کیونکہ ہماری مضبوطی دراصل مغرب کو ہے۔ ہمارے دین پر استقامت، ہمارا عمل، ہمارے عمل کی سچائی مغرب کو مجبور کرے گی اس طرح کی کبھی حرکتیں کرنا بند کریں۔ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اور میں نے یہ پہلے بھی کہا، میں دہرانا چاہتا ہوں کہ جس ملعون نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اس کو معلوم نہیں ہے اسی قرآن پاک نے سب نبیوں کی عزت کرنے کو، تمام مذاہب اور تمام الہامی کتابوں کی عزت کرنے کا درس ہے۔ یہ اسی اپنے عمل کو جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے ذریعے انشاءاللہ اپنی جد و جہد سے قرآن پاک کی حرمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو ہم قائم کریں گے اور اپنے دین کا علم انشاءاللہ اس مملکت خداداد میں اور پوری دنیا میں اونچا رکھیں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، رفیق رضوی صاحب کا پھر شکر گزار ہوں، پاکستان پائے۔